الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشد کرے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. پیارے دینی بھائی، آج ماہ رجب المرجب کی 12ویں تاریخ ہے اور آنے والا کل کا جو دن ہے رجب کا 13واں چاند ولادت مولا علی شیر خدا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آج میں مولا علی کو پڑھوں گا. کل ان کی ولادت کا دن ہے تو ہم علی علی کریں گے، اس لیے کہ ہم ہیں ہی علی والے. کہتے سو حشر میں خدا نے علی کی ولا کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے؟ کچھ لوگ دنیا میں فتنہ ہے مولا علی کی ذات کو لے کر کے طرح طرح کا فتنہ اٹھا رہے ہیں. شاعر نے ان فتنے بار لوگوں سے کہا ہے کہ خبردار ہو جا. حشر میں خدا نے علی کی ولا کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے؟ حشر میں خدا نے علی کی ولا کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے؟
اسی جرم میں تم کو یہ عقیدہ جہنم پہنچایا تو پھر کیا کرو گے؟ حشر میں خدا نے علی کی ولا کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے؟ لکھا جو کسی گھر پہ نام علی گھر تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے۔ ہم عقیدت میں، محبت میں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جب علی علی کرتے ہیں نا تو کچھ لوگ ایسے ان کو ہضم نہیں ہوتا، اور جب ان سے کچھ نہیں بن پاتا تو وہ ہمیں شیعہ کہتے ہیں۔ یہ نئی بات نہیں ہے۔ محبت علی میں ہمارے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کو بھی لوگوں نے شیعہ کہا، لیکن شیعہ اور ہے، سنی اور ہے۔ الحمدللہ ہم سنی ہے، اور کوئی لاکھ فتوے بھی لگائے ہمیں علی کا ذکر کرنے سے روکنے کے لیے، ہم علی علی سے رک نہیں سکتے ہیں۔ مجھے کسی نے پوچھا تھا، باپو میں مکان کے اوپر لکھنا چاہتا ہوں مولا علی کا نام، میں مکان کے اوپر لکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا لکھو۔ مبارک جو نام ہوتے ہیں ان کی برکتیں ہوتی ہے، اور مولا علی کا نام بڑا مبارک ہے۔ یہ نام گھر کے اوپر لکھے گا تو اس نام کی برکت تجھے نصیب ہوگی۔ لیکن اس نے کیا کہا، باپو بات یہ ہے کہ لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ تو شیعہ لکھتے ہیں۔ میں نے کہا شیعہ جو علی کو مانتے ہیں وہ اور ہے، اور ہم جو مانتے ہیں وہ اور ہے۔ ہم جو مولا علی سے عقیدت رکھتے ہیں، ہماری عقیدت بالکل سچی ہے، ہم سچے ہیں، ہمارا علی سچا ہے۔ لکھا جو کسی گھر پہ نام علی گھر تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے۔ یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے؟ یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے؟ نہ مانو وہ منبر، نہ مانو خطبہ، نہ مانو وہ اعلان من کنت مولا۔ حشر میں نبی نے علی کی ولایت کا منبر سجایا تو پھر کیا کرو گے؟ حشر میں خدا نے علی کی ولا کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی شیر خدا، حیدر
کرام علی مرتضی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فاتح خیبر شکن جس نے ایک جھٹکے میں خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا، وہ ہمارا علی ہے۔ پوچھتے ہو کہ علی کون ہے، کیوں علی علی کرتے ہو؟ علی کون ہے؟ حسنین کا بابا علی، زہرا کا شوہر علی ہے، اور کسی نے نبی کو 40 سال کے بعد پہچانا، کسی نے اعلان نبوت کے دوسرے سال پہچانا، کسی نے اعلان نبوت کے 5ویں سال 10ویں سال پہچانا، لیکن میرا علی وہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، نبی کو پہچانا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے، ایک دن حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضور سے پوچھا، بھتیجے تھے نا، حضرت ابو طالب کی بیوی ہے، مولا علی کی ماں ہے، تو حضرت فاطمہ بنت اسد حضور کی چچی ہے، چچی جان نے کہا بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا عجیب محسوس کرتی ہوں، اے چچی جان، اے امی جان، کیا محسوس کرتی ہے؟ کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، لیکن میں محسوس کرتی ہوں اے بھتیجے محمد، جب تم میرے گھر میں آتے ہو، جب تم دائیں ہوتے ہو تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دائیں مڑ جاتا ہے، تم بائیں جاتے ہو تو وہ بچہ بائیں مڑ جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا چچی جان، وہ جو بچہ تمہارے پیٹ میں ہے وہ اپنا چہرہ میری سامنے رکھتا ہے، اسے گوارا نہیں ہے کہ میں محمد علی کو پست کروں۔ علی پاک کہہ دو سبحان اللہ، علی کی ولایت پاک، علی کی ولادت پاک، علی کی شہادت بھی پاک۔ بھئی اس ہستی کا کیا کہنا کہ جن کی شہادت ہو تو اللہ کے گھر میں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اللہ کے گھر میں، کوفہ کی جامع مسجد میں اب نماز پڑھ رہے تھے، نماز امامت ادا فرما رہے تھے کہ ایک ظالم عبد الرحمن ابن ملزم نام کا ایک شخص بدبخت نے آپ کے اوپر وار کیا، آپ کو شہید کیا۔ شہادت ہوئی مسجد میں، مسجد کوفہ میں، اور مسجد ہوتا ہے اللہ کا گھر۔ مسجد بولیے، مسجد ہوتا ہے اللہ کا گھر۔ ارے شہادت ہوئی اللہ کے گھر میں کہوں گا صرف شہادت ہی اللہ کے گھر میں نہیں ہوئی، ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ شہادت ہوئی وہ تو مسجد ہے، کوفہ کی جامع مسجد ہے، لیکن ولادت مولا علی کیا کہنا؟ ایسے نہیں، ذرا طرف میں بولے میرے علی کی ولادت کا کیا کہنا؟ اللہ اللہ۔ فاطمہ بنت اسد آپ کی امی جان فرماتی ہے کہ میرے پیٹ میں علی تھے اور میں
خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی. کس کا طواف؟ خانہ کعبہ. کعبہ کو کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. کعبہ کیا ہے؟ آپ کہو گے حنیف باپو کعبہ وہ ہے جس کے سامنے پنجگانہ نماز، بلکہ ہر نماز ہم جس کے سامنے اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہوتی ہے. کعبہ اللہ کا گھر ہے. کعبہ کعبۃ اللہ ہے. کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے جہاں حاجی طواف کرتا ہے. کعبہ اللہ کا وہ گھر ہے جہاں حاجیوں کا حج ادا ہوتا ہے، جہاں عمرہ کرنے والوں کا عمرہ ادا ہوتا ہے. اچانک عمرہ کی بات اس لیے یاد آ گئی کہ ہمارے حامد رضا صاحب ابھی نیا عمرہ کر کے آئے ہیں. تازہ یہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے آنے والے تازہ ہے. اور پھر ادھر میں دیکھتا ہوں تو ہمارے بڑے بھائی حاجی فاروق باپو وہ 7 تاریخ کو جا رہے ہیں. یہ تازہ آنے والے ہیں، یہ بالکل تازہ جانے والے ہیں. وہ کعبہ جس کا حج حاجی کرتا ہے، جہاں عمرہ حاجی ادا کرتا ہے، جہاں طواف حاجی ادا کرتا ہے، وہ کعبہ جس پہ نظر پڑے تو پہلی دعا قبول ہوتی ہے. وہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، وہ کعبہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تعمیر ہے، وہ جو مقدس ہے. فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہوں. علی شکم میں ہے. فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، میرے پیٹ میں درد ہوا، درد جان. وہ درد جو عورت کو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہوتا ہے، وہ درد جس درد کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے. مولا علی شیر خدا کی ماں کہتی ہے مجھے وہ درد پیدا ہوا. میں طواف کر رہی تھی حرم کعبہ میں، اللہ کے پاک گھر میں، کعبہ کے سامنے، پاکیزہ گھر کے سامنے میں طواف کر رہی تھی. درد جا ہوا، میں ڈری، مجھے خوف ہوا، یا اللہ یہ تیرا پاک گھر ہے، اگر یہاں بچے کی ولادت ہوتی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ناپاکی ہوتی ہے. فاطمہ بنت اسد ڈر گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کے گھر میں بے حرمتی ہو، اس لیے کہ بچے کی ولادت پر تو ناپاکی ہوتی ہے. اتنا سوچنا تھا کہ خانہ کعبہ ہلا، خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی، اندر سے آواز آئی اے اللہ کی بندی خوف نہ کر، اس لیے کہ یہ گھر بھی پاک ہے، آنے والا بچہ بھی پاک ہے. اندر آ جا. اللہ اللہ. کوئی کہے گا کہ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس لیے ان کے لیے دروازہ کھول دیا. لیکن علی کی ولادت خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر نہیں ہوا، دیواریں پھٹی، دیوار شق ہوئی اور اندر سے آواز آئی اندر آ جا، اندر آ جا الہی بچہ پیدا ہوگا تو ناپاکی ہوگی. کہا نہیں، اللہ کا گھر بھی پاک ہے، آنے والا علی بھی پاک ہے. وہ حیدر کر رہا ہے کہ دوستو حیدر کا معنی جانتے ہو؟ شیر ہے نا. کون ہے علی؟ خدا کا شیر ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عربی زبان کی خصوصیات، اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اور زبان میں
شعر کو شعر کہا گیا، اس کا ایک نام دیا گیا۔ عربی کی لغت میں شعر کے 600 نام ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ عربی ہے، یہ عربی ہے۔ ارے میرے آقا فرماتے تھے کہ میں عربی ہوں، فخر کرتے تھے حضور کہ میں عربی ہوں، میری زبان عربی، اور جنت میں جو زبان ہوگی وہ بھی ہوگی عربی۔ ہم گجراتی کی وہاں عربی بولیں گے، ہماری زبان عربی ہو جائے گی، کیوں؟ سنسکرت نہیں ہوگی، انگریزی نہیں ہوگی۔ کیوں عربی نام کو سلیکٹ کیا؟ اس لیے کہ یہ جنت کی زبان ہے، یہ نبیوں کی زبان ہے، یہ رسولوں کی زبان ہے۔ عربی کی خصوصیات یہ ہے، شعر کے 600 نام بتائے۔ ابھی میں 600 نام نہیں پڑھوں گا اور مجھے یاد بھی نہیں، مجھے وہ فہرست لے کر بیٹھنا پڑے گا۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اگر فہرست لے کر بیٹھ گیا تو خطبہ اسی میں پورا ہو جائے گا۔ مجھے علی کا ذکر اور بھی کرنا ہے، لیکن کچھ مخصوص میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، جعفر کا معنی بھی شعر ہے، جعفر کا مطلب بھی شعر ہوتا ہے۔ حمزہ، اس کا مطلب بھی عربی میں شعر کو حمزہ بھی کہتے ہیں، عربی میں شعر کو جعفر بھی کہتے ہیں، عربی میں شعر کو عباس بھی کہتے ہیں، اور عربی میں شعر کو حیدر بھی کہتے ہیں۔ اور کتنی پیاری بات ہے کہ یہ سارے نام نبی کے گھر میں ہیں، یہ سارے نام اہل بیت کے ہیں۔ جعفر بھی نبی کے گھر میں، درک کے بولو سبحان اللہ۔ جعفر بھی میرے نبی کے گھر میں، عباس بھی نبی کے گھر میں، حمزہ بھی نبی کے گھر میں، اور علی حیدر بھی۔ شعر کی پہچان الگ الگ انداز میں دی ہے۔ شعر جب غار میں آرام کرتا ہے اس وقت اس کو جعفر کہتے ہیں۔ شعر جب آرام کر رہا ہوتا ہے نا تب اسے جعفر کہتے ہیں، اس شعر کو جعفر کہتے ہیں۔ اچھا، جب شعر کی نظر شکار پہ پڑتی ہے اور شعر جب شکار کی طرف لپکتا ہے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ شعر جب شکار کی طرف لپکے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، اور شعر جب شکار کی گردن کو پکڑ لے تو عباس کہتے ہیں، اور شعر جب شکار کی گردن کو چیر پھاڑ کر اسے پھاڑ کے رکھ دے تو اس کو حیدر کہتے ہیں۔ ابھی پوچھو گے کہ علی کون ہے؟ ابھی بتانا پڑے گا علی کون ہے۔ میں کہوں گا، آپ کہو گے کہ بریلوی کے تاجدار نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ امام احمد رضا نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ میں نے کہا وہ بچے بچے کا باپ علی ہے۔ ہمارا ایک انداز ہوتا ہے نا، ہم جب کسی بڑے سے بھی کسی بڑے کو بتانا ہوتا ہے، کسی بڑے سے بھی بڑے کو جب ہمیں بتانا ہوتا ہے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہماری سٹائل کیا ہوتی ہے؟ آپ کہو گے کہ سید حاجی فاروق باپو بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، تو میں کہوں گا محمد حسین باپو ان کے بھی باپ ہیں۔ آپ کہو گے بھلا مقرر کا خطاب کا جواب ہے، فلاں خطیب جب بولتا ہے تو مجمع میں سناٹا ہو جاتا ہے۔ میں کہوں گا وہ خطیب سارے ایک طرف رکھو اور میرا کچھو چھاپا
ہم کہیں گے بھئی یہ اس کا بھی باپ ہے. اگر میں اسی طرز پہ چلوں، آپ کہو گے کہ آپ کو پتا ہے حنیف باپو ایک شخصیت ایسی ہے، ایک ہستی ایسی ہے، میں پوچھوں گا کیسی ہے؟ آپ کہو گے نہیں جانتے. ایک شخصیت جو اجمیر میں آئی وہ معین الدین خواجہ اجمیری ہے. جس معین الدین خواجہ اجمیری نے سارے ساگر کو گاگر میں سما دیا، میں کہوں گا وہ معین الدین اجمیری کا باپ علی ہے. آپ کہو گے آؤ کچوچا کی سرزمین پر، کہتے سبحان اللہ، جہاں میرا مخدوم آرام کر رہا ہے، جہاں مخدوم مشرف جہانگیر سمنانی آرام کر رہے ہیں. آپ کہو گے تاریخ پڑھی ہے؟ میں نے پوچھا کیا ہے تاریخ میں؟ کہا یہ مخدوم اشرف سلطان جہانگیر اشرف سمنانی یہ وہ ذات ہے کہ جن کا ایک مرید ایک پتھر کی مورت پر عاشق ہوا. مخدوم سمنا کا ایک مرید پتھر کی ایک مورت کو پہلی بار دیکھا، افغانی تھا، کبھی پتھر کی مورت نہیں دیکھی تھی. ہندوستان میں تو مورت ہی مورت ہے. گلخنی مخدوم پاک کا مخدوم سمنا کا مرید گلخنی، اس نے پتھر کی مورت کو دیکھا، عاشق ہو گیا. پیر مرشد مخدوم سمنا کو پتہ چلا کہ میرا مرید ایک پتھر کی مورت پر عاشق ہوا ہے، مورت پتھر کی ہے. مخدوم سمنا مسکرائے اور کہا گلخنی تجھے پسند ہے؟ کہا حضور مجھے بہت پسند ہے. تو آپ نے کہا جا اس پتھر کی مورت کو بول کہ چل تجھے میرے پیر نے بلایا ہے. وہ گلخنی گیا اور کہا چل میرے پیر مخدوم سمنا نے بلایا ہے. پتھر کی مورت میں جان پڑ گئی، ایک عورت کی شکل میں زندہ ہوئی اور مخدوم پاک نے گلخنی کا نکاح اس عورت سے کر دیا. آج بھی اس کی نسلیں بنگال کے اندر موجود ہے. ارے آپ کہو گے پتھر کی مورت کو زندہ عورت کر دیا، وہ ذات مخدوم سمنا کی ہے. میں کہوں گا کہ ہاں میرا علی مخدوم سمنا کا بھی باپ ہے. ابھی پوچھو گے علی کون ہے؟ آؤ بغداد میں. آپ کہو گے کوئی ایسا بھی شخص دیکھا ہے جو پیر سے ٹھوکر مارے اور مردہ زندہ ہو جائے؟ میں پوچھوں گا وہ کون ہے جو پیر کی ٹھوکر مارے اور مردہ زندہ ہو جائے؟ آپ کہو گے وہ ذات غوث سمدانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی وہ بڑے پیر ہے. میں کہوں گا اس بڑے پیر کا باپ بھی علی ہے. آپ کہو گے ایک ایسا بھی مجاہد ہے جس نے گردن کٹا کر، جس نے کنبا لٹا کر، 72 زخم و جسم پر کھا کر دین کو بچا دیا. میں پوچھوں گا کون ہے؟ تو آپ کہو گے غریب نواز کی زبان سے سن، جسے غریب نواز نے کہا شاہ تو حسین بادشاہ تو حسین. میں کہوں گا وہ حسین اعظم کا باپ بھی علی ہے. اتنا آسان نعرہ نہیں چلے گا، ذرا بلند آواز سے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی. علی کا نام وہ ہے میرے یار
علی 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 آپ کو